السلام علیکم دوستو، قصے اردو کے جہاں سے آپ کو ایک بار پھر اس چینل میں خوش آمدید۔ ہم یہاں آپ کو بہت ہی دلچسپ اور منفرد کہانیاں سناتے ہیں جو ہم نے کبھی اپنی دادی اور نانی سے بچپن میں سنی ہوتی ہیں، یا پھر ہم خود انہیں پڑھتے ہیں اور وہ ہمارے دماغ کے کسی گوشے میں رہ جاتی ہیں۔ بس وہی دلچسپ کہانیاں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو مہربانی سے ہمارے چینل کو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم اب ایک بادشاہ کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بہت ہی پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام بہرام تھا، اور اس بیٹے کا ایک شاہی ملازم تھا جس کا نام اسلم تھا۔ وہ ملازم کم اور دوست زیادہ تھا۔ وہ دونوں بہت ہی پیار سے رہتے تھے۔ ملک خوشحال تھا، بادشاہ حکومت کر رہا تھا اور کوئی بھی ٹینشن کی بات یا فکر کی بات نہیں تھی۔ بہرام کا ایک ہی شوق تھا، وہ باہر سے آنے والے یعنی دوسرے ملکوں سے آنے والے سوداگروں سے ملتا اور ان سے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ ہر روز بازار جاتا اور مختلف ملکوں سے آنے والے سوداگروں سے ملتا اور ان سے ان کے ملکوں کے بارے میں پوچھتا، ان کی خوبیاں اور ان کی خصوصیات۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، بہرام کی یہی مصروفیت تھی۔ دوسری طرف بادشاہ کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ بہرام بہت پریشان تھا کہ اب بادشاہ بہت بیمار ہو چکا تھا اور اس کا کوئی دوسرا بھائی بھی نہیں تھا، اور وہ بادشاہ صحت یاب نہیں ہو رہا تھا۔ بہرام کو اپنے والد کی بہت فکر تھی، لیکن وہ اپنے اس مشغلے میں مشغول تھا جو وہ کرتا تھا، یعنی سوداگروں سے ملنا۔ ایک دن وہ اپنے دوست اسلم کے ساتھ پھر بازار گیا اور اس نے دیکھا کہ کچھ نئے سوداگر بازار میں آئے ہیں۔ اس نے ان سوداگروں کو دیکھا اور اس میں سے انہیں ایک خاص سوداگر نظر آیا جس پر اس کی نظر پڑتے ہی نظر رک گئی۔ اس کا چہرہ بہت ہی تندرست اور صحت مند تھا۔ ایک الگ ہی چمک اور روشنی تھی، جیسے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہوں۔ وہ حیران تھا کہ کوئی اتنا تندرست کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اس شخص کے پاس گیا اور بہرام نے اس سے پوچھا کہ بھائی، تمہاری عمر کیا ہے؟ تمہاری صحت تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس نے کہا کہ میری عمر اس وقت 55 سال ہے۔ بہرام اور حیران ہوا اور اس نے اسلم کا منہ دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ اسلم بھی کچھ کم حیران نہیں تھا۔ وہ بھی بہرام کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تک رہے تھے کہ اتنی عمر میں اتنی تندرستی اور نوجوانی اور شادابی کیسے ہو سکتی ہے بھلا۔ تبھی سوداگر نے ان دونوں کو دیکھا اور دیکھ کر ان کی حیرت کو پہچان لیا اور پھر بولا کہ ہمارے ملک کا پانی بہت ہی تندرست اور شفا بخش ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ ہم وہ پانی پیتے ہیں اور اس سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے اور ہمارے ملک کے لوگوں کی عمریں بھی بہت لمبی ہیں۔ اسی لیے بس آپ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے، اور میری صحت کا راز بھی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو چشمے ہیں ان کا پانی بہت ہی زبردست ہے، لیکن اس پانی کو کسی اور کو لینے کی کوئی اجازت نہیں ہے، چاہے خواہ وہ کتنا ہی بیمار ہو اور چاہے وہ مر ہی کیوں نہ رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ اسے صرف اس ملک کے باشندے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرام نے جو ہی اس کی بات سنی، اس کے دماغ میں ایک چھمکا سا لگا۔ اسے لگا کہ جیسے کوئی راستہ اسے نظر آ گیا ہو اپنے والد کی بیماری کو ختم کرنے کا۔ اس نے جیسے اس کی اگلی بات پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے اسے اس کے ملک کا راستہ پوچھ لیا۔ سوداگر نے اسے سب بتا دیا اور بہرام وہاں سے چل پڑا۔ اسی رات اس نے اپنے دوست اسلم کے ساتھ مل کر تیاری کی اور وہ سفر پر نکل پڑا۔ اس نے سوچا جیسے بھی ہو، لیکن وہ ہر صورت ان چشموں کا پانی لے کر آئے گا اور اپنے والد کو پلائے گا تاکہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ بس بہرام سفر پر نکل پڑا۔ سفر پر نکلے، راستے میں کئی جنگل آئے اور کئی وادیاں آئی۔ تھک جاتے تو آرام کرتے، بیٹھ جاتے اور وہاں موجود پھل فروٹس کو کھا لیتے۔ پھلوں کو کھا کر گزارا کرتے، پھر آرام کے بعد سکون ملتا تو پھر سفر پر روانہ ہو جاتے۔
یہ کرتے ہوئے اور کئی ہفتوں بعد وہ اس ملک میں جا پہنچے۔ وہ کچھ ہی دور آرام کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے جو دور سے نظر آ رہا ہے اور وہاں پر کافی سارے سپاہی موجود ہیں جو پہرا دے رہے ہیں۔ بہرام بہت خوش ہو گیا اور ایک دم سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، دیکھو ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں اسلم سے۔ اسلم بھی خوش ہو گیا، لیکن اب مسئلہ ان سپاہیوں کا تھا، آخر پانی کیسے حاصل کیا جائے۔ بہرام نے سوچا کہ رات کو تو یہ لوگ چلے ہی جائیں گے، سو پانی رات کو ہم حاصل کر لیں گے۔ لیکن اس نے کیا دیکھا کہ شام کو وہ سپاہی چلے گئے اور دوسرے رات کا پہرا دینے والے سپاہی اس جگہ پر آ گئے۔ اب بہرام اور پریشان ہوا کہ سپاہی تو 24 گھنٹے یہاں پہرا دیتے ہیں۔ اب شہزادہ بہرام اور پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ پانی تو حاصل کرنا ہی ہے، تو وہ کہنے لگا اسلم سے کہ میں چشمے پر جاتا ہوں اور سپاہیوں کو باتوں میں لگاتا ہوں، ان کی منت سماجت کرتا ہوں، شاید ان کا دل پگھل جائے اور میں ان سے پانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تم میری آواز کا دھیان رکھنا، جیسے ہی میں آواز لگاؤں یا میری آواز سنائی دے ویسے ہی تم چشمے پر آ جانا۔ یہ کہہ کر بہرام چشمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ چشمے پر پہنچا تو سپاہی اسے دیکھتے ہی الرٹ ہو گئے۔ سپاہی بہرام کو دیکھتے ہی الرٹ ہو گئے۔ بہرام نے ان سے پانی کی تقاضا کیا اور ان کی بہت منت کی، بہرام نے ان کی کافی منت کی لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ جب وہ اسے گرفتار کر رہے تھے تو بہرام نے اس لیے آواز نہیں لگائی اسلم کو کہ میں تو پھنس گیا ہوں، وہ بھی پھنس جائے گا اس قید میں، ایک کو تو باہر ہونا چاہیے۔ اسلم جو کافی دیر سے بہرام کی آواز پر کان لگائے بیٹھا تھا، جب اسے کوئی آواز سنائی نہ دی تو وہ بھی چشمے کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جا کر اس نے سپاہیوں سے پوچھا کہ یہاں ایک شخص آیا تھا، وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو چور تھا، ہم نے اسے پکڑ کر قید میں خانے میں ڈال دیا کیونکہ وہ پانی چوری کر رہا تھا۔ اب تو اسلم کو اور زیادہ گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ وہ وہاں سے نکلا اور سیدھا بازار چلا گیا۔ شہر جا کر اس نے ایک برتن خریدا اور اس میں دودھ ڈلوایا۔ ساتھ ہی اسلم نے اپنا بھیس بدلا اور عورت کا بھیس بھر لیا۔ اب وہ دودھ کا برتن اٹھا کر قید خانے کی طرف چل پڑا۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ وہ قید خانے میں پہنچا اور وہاں جا کر اس نے پہرے داروں سے کہا کہ میں نے مدتوں پہلے یہاں میرا بھائی قید رہا ہے اور میں نے اس وقت منت مانگی تھی کہ جب میرا بھائی آزاد ہوگا تو میں یہاں موجود تمام پہرے داروں کو دودھ پلاؤں گی، اس لیے آج میں دودھ پلانے آئی ہوں کیونکہ میرا بھائی آزاد ہو گیا۔ پہرے داروں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے خوش ہو کر دودھ پیا اور انہوں نے کہا کہ اندر بھی کچھ پہرے دار موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں انہیں بھی دودھ پلاتی ہوں۔ اسلم جیسے ہی اندر دودھ پلانے کے لیے پہرے داروں کو گیا، اس نے بہرام کو جلد ہی ڈھونڈ لیا۔ گو کہ وہ عورت کے لباس میں تھا، لیکن بہرام نے بھی اسے پہچان لیا۔ اس نے بہرام سے کہا کہ آپ میرا یہ لباس پہن لیں اور یہاں سے نکل جائیں، میرے اوپر جو گزرے گی وہ میں دیکھ لوں گا بعد میں۔ اسلم نے کہا تو بہرام نے اسے کہا حل کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے اس ملازم نما دوست کو ہرگز بھی اس مشکل میں نہیں پھنسانا چاہتا تھا۔ لیکن اسلم کے اصرار پر وہ باہر نکل گیا۔ اس نے اس کا لباس پہنا اور دودھ کا بنٹا اٹھایا اور وہاں سے نکل گیا۔ صبح یہ بات بادشاہ تک پہنچا دی گئی کہ کل ایک شخص چشمے کے پاس بیٹھ کر سارا دن بانسری بجاتا رہا اور شام کو اس نے چشمے کا پانی چوری کرنے کی کوشش کی اور اسے اٹھا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جیل کے حکام کو یہ خبر پہنچائی گئی اور قید خانے کے پہرے دار اسلم کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں موجود شخص نے کہا کہ یہ تو وہ شخص نہیں ہے، اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا اور چہرہ گول تھا، جبکہ جیل کے افسر نے کہا کہ نہیں، یہی وہ مجرم ہے جس نے چشمے پر چوری کرنے کی کوشش کی۔ اب بادشاہ حیران تھا۔ اس نے کہا کہ چشمے کے پہرے داروں کو بلایا جائے، ان سے ہی پوچھیں کہ یہ کون ہے۔ چشمے کے پہرے داروں کو بلایا گیا۔ انہوں نے جیسے ہی اسلم کو دیکھا تو انہوں نے بھی بتایا بادشاہ کو کہ نہیں، یہ وہ شخص نہیں ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تم نے ناحق ہی کسی شخص کو پکڑ کر مجرم بنا دیا اور اسے آزاد کرنے کا حکم دے دیا،
یوں اسلم بخوشی وہاں سے نکل آیا اور اسے آزاد کر دیا گیا۔ دوسری طرف بہرام نے جیسے ہی چشمہ پہرے داروں سے خالی دیکھا تو اس نے وہاں سے ایک مشکیزہ بھر کر پانی بھر لیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے اسلم بھی مل گیا اور وہ دونوں خوشی خوشی اپنے ملک آ گئے۔ وہاں اس نے ایک پیالہ بھرا اور اپنے بیمار باپ کو پلایا۔ بیمار باپ نے اس پیالے کے پانی کو گھٹاگھٹ پی لیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس پانی سے بالکل تندرست اور ٹھیک ہو چکا تھا اور اس نے اپنے بہادر بیٹے بہرام کی کمر تھپتھپائی اور اسے شاباش دی۔ بادشاہ کی صحت یابی پر پورے ملک میں جشن منایا جا رہا تھا اور یوں ان کا ملک ایک بار پھر خوشحال اور سکون سے زندگی گزارنے لگے لوگ۔ سنہری بالوں والی شہزادی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک ہندوستان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ملکہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کے بال سنہری تھے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی جوان ہو گئی۔ اس کا نام افشا تھا۔ شہزادی اکثر اپنی ماں کو یاد کرتی اور غمگین رہتی۔ بادشاہ بھی ملکہ کو بہت یاد کرتا کیونکہ وہ ملکہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد اپنے وزیروں کے مشورے پر اس نے دوسری شادی کر لی۔ ملکہ نے پہلے تو شہزادی کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا، نئی ملکہ، لیکن بعد میں وہ بدل گئی اور اس کا رویہ بھی۔ اس کے رویے کے بدلنے کی وجہ ہرگز بھی شہزادی سے نفرت نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بھانجے سے شہزادی کی شادی ہو جائے جو کہ بہت ہی بدصورت تھا۔ شہزادی اس شخص کو پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی بادشاہ یہ چاہتا تھا۔ وہ بھی اپنی شہزادی کا رشتہ اس شخص سے نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے پسند کرتا تھا، لیکن ملکہ باضد تھی۔ اسی دوران شہزادی ایک بار جنگل میں شکار کے لیے گئی اور وہاں اس نے دیکھا جیسے ہی وہ شکار کرنے لگی تو پیچھے سے ایک تیر آیا اور اس کا شکار ہٹ گیا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہاں سے اس کا شکار غائب تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں ایک خوبرو شہزادہ کھڑا تھا۔ شہزادی کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ اس کی وجہ سے اس کا شکار خراب ہو گیا ہے، لیکن اس نے جیسے ہی اوپر نظر دوڑائی تو وہاں ایک زہریلا سانپ تھا جو کہ شہزادے کے تیر کا شکار ہوا تھا۔ شہزادی کا غصہ اب شکریہ کے الفاظ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس پیارے شہزادے نے اس کی جان بچائی ہے اور یوں دھیرے دھیرے ان دونوں نے کچھ وقت گزارا اور وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ بس پھر کیا تھا، شہزادی واپس اپنے محل آ گئی اور شہزادہ بھی اسی رات ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شہزادی کے ملک پہنچا اور وہاں پہنچ کر جب وہ وہاں پہنچا اور محل کے نیچے سے گزر رہا تھا تو شہزادی اس وقت کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اس نے شہزادے کو دیکھ لیا اور اسے اوپر بلا لیا۔ شہزادہ جو ہی اوپر آیا اس نے اسے ساری بات بتائی کہ وہ اسے پیار کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادی خوش ہوئی اور اس نے اسے بادشاہ سے ملوایا۔ بادشاہ بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوا، لیکن ملکہ نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ویسے تو بادشاہ بہت دانش مند تھا، لیکن وہ ملکہ کی بات مان چکا تھا۔ یہاں ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ یہ شخص جو یہاں موجود ہے محل میں وہ کوئی شہزادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر صورت اس شہزادی کی شادی اپنے بھانجے سے کروانا چاہتی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی۔ بادشاہ نے پہلے تو اس کی بات مانی اور مان کر اس شہزادے کو اپنے ملک سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ شہزادہ واپس چلا گیا اور شہزادی بہت غمگین تھی کہ اس کا باپ اب اس کی بات بھی نہیں سن رہا تھا، لیکن شہزادے نے کچھ عرصہ بعد اپنے ایک وزیر کے ساتھ واپس آیا۔ جو ہی شہزادی نے اسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور شہزادے نے اسے بتایا کہ میرا وزیر آیا ہے میرے ساتھ جو آپ کے بابا سے اب بات کرے گا ہمارے رشتے کی، اور انہیں بتائے گا کہ میں شہزادہ ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہوں، کیونکہ ملکہ جھوٹ بول رہی تھی کہ یہ شخص شہزادہ نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، بادشاہ جو ہی وزیر سے ملاقات ہوئی اور اس نے جیسے ہی اس کے بارے میں سب کچھ بتایا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ وہ تو پہلے بھی اسے پسند کر رہا تھا۔ یوں اس پیارے شہزادے اور سنہری بالوں والی شہزادی افشا کی شادی طے ہو گئی۔ بادشاہ بھی بہت خوش تھا اور شہزادی اور شہزادے بھی۔ ان کی شادی کا کافی زیادہ دھوم دھام سے اہتمام کیا گیا۔ پورے ملک میں جشن کا سما تھا۔ شہزادہ دولہا بن کر ایک بار پھر اس کے ملک میں داخل ہوا۔ ملکہ اور اس کا بھانجا اس شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے اور یوں شہزادی دلہن بن کر رخصت ہو گئی اس پیارے شہزادے کے ساتھ۔
اور بادشاہ بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی بہترین جیون ساتھی ڈھونڈ لیا تھا۔